27ویں شب قدر کی خاص فضیلت ہے۔ 27ویں شب قدر میں ہی شب قدر نازل ہوتی ہے۔ شب قدر ہماری لائف کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ السلام علیکم مائی پیاری یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل میں فضا۔ آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ گریٹ۔ الحمدللہ آئی ایم آلسو گڈ۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ مائی نیو ولاگ۔ اور یہاں میں سحری کے بعد ڈائریکٹ افطاری کی پریپریشن کرنے میں لگ گئی تھی، اور ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں کہ شب قدر چل رہی ہے تو شب قدر کیوں آتی ہے، کہ یہ کس طریقے سے آئی ہماری لائف میں، اور کیا مقصد تھا اس کا آنے کا، تو ہم پہلے اس کی بیسمنٹ جانتے ہیں۔ تو شب قدر اس لیے زیادہ تر آتی ہیں ہماری لائف میں کہ پہلے جب ہمارے حضور پاک کو پتہ چلا کہ لوگوں کی عمریں جو ہوں گی، ہماری امت کی عمریں جو ہوں گی اتنی کم ہوں گی، کم ہوں گی۔ جو پہلے کے لوگ تو بہت زیادہ سال جیا کرتے تھے، لیکن جب ہمارے حضور پاک کو یہ پتہ چلا کہ میری امت کی عمریں اتنی نہیں ہوں گی، تو وہ اتنے اعمال وہ کیسے کر پائیں گے، یعنی کہ وہ اگر ان کی عمریں کم ہوں گی تو ان کے کیا کہتے ہیں نیکیاں بھی کم ہوں گی، پھر ان کے اعمال بھی کم ہوں گے، پھر جب ان کا حساب کتاب ہوگا تو اس حساب سے ہی وہ چیز ہوئے گی۔ تو ہمارے حضور پاک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امت کو یہ دیا کہ ہماری جو یہ راتیں آئیں گی، یعنی شب قدر کی راتیں آئیں گی، یہ ہماری 80 سال کی نیکیوں کی برابر ہمیں اس رات کا ثواب ملے گا۔ سوچیے ذرا، 80 سال کا ثواب ہمیں ان راتوں میں مل جائے۔ اور یہ راتیں ہمیں تلاش کرنے کو کہا گیا ہے کہ ہم آخری عاشرے میں ان طاق راتوں کو تلاش کریں۔ تو زیادہ تر لوگ یہی سوچتے ہیں کہ 27ویں ہی اگر 29 سے پہلے تو آخری تو یہی ہے 27 اور 29، تو انہی راتوں میں شب قدر نازل ہوتی ہے۔ نہیں، یہ شب قدر کی جو وہ ہوتی ہے بدلتی رہتی ہے، کبھی 27ویں ہوتی ہے، کبھی 21ویں ہوتی ہے، کبھی 25ویں ہوتی ہے۔ ہم نہیں جانتے کون سی ہماری شب قدر کب نازل ہو جائے۔ تو ساری ہی شب قدر ہمیں اسی نیت سے پڑھنی چاہیے، پتہ نہیں کون سی رات شب قدر نازل ہو جائے ہم پر۔ اور کیا ہم خاص نمازیں ہمیں اس وقت پہ پڑھنی چاہیے، تو ہمیں کیا کہتے ہیں صراط التسبیح کی نماز پڑھنی چاہیے۔ اس کا فضیلت یہ ہے کہ ہمارے اس کے گناہ بہت معاف ہو جاتے ہیں اس انسان کے جو صراط التسبیح کی نماز پڑھتا ہے۔ یعنی کہ صراط التسبیح کی نماز پڑھنے کا حکم ایسا ہے کہ ہمیں اپنی ہمیں ویسے پڑھنی چاہیے، روز پڑھنی چاہیے، روز نہ پڑھ سکیں ہفتے میں پڑھنی چاہیے، ہفتوں میں نہ پڑھ سکیں تو مہینے میں پڑھنی چاہیے، مہینوں میں بھی اگر آپ نہ پڑھ سکیں تو سال میں ایک بار پڑھ لینی چاہیے۔ اگر آپ سال میں بھی ایک بار صراط التسبیح کی نماز نہیں پڑھے تو اپنی زندگی میں تو ایک بار صراط التسبیح کی نماز ضرور پڑھیں۔ اتنی زیادہ اس چیز کو فضیلت دی گئی ہے کیونکہ یہ نماز ہمارے گناہ بخشواتی ہے۔ تو یہ ہے، اور دوسری کہ یہ رات جب ہماری دعاؤں کے لیے ہے، توبہ کے لیے ہمیں دی گئی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات توبہ کی کوئی بھی اگر ہم سے کچھ ایسا گناہ ہوا ہے، اگر آپ کے ذہن میں کچھ ایسا ہے کہ آپ نے کچھ ایسا کر دیا جس کو آپ کو خاص طور پر اس کی معافی مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے آپ بہت شرمندہ ہیں، تو ہمیں 2 رکعت نماز نفل صراط التوبہ کی مانگنی چاہیے، یعنی کہ توبہ کے لیے خاص۔ اور اس دعا میں ہمیں صرف اس توبہ کے بارے میں بات کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ گر گرا کے توبہ کرنی ہے کہ جس نیت سے آپ وہ صراط التوبہ پڑھ رہے ہیں۔ اور تیسری چیز ہمیں یہ بتائی ہے کہ نہیں، میں جو پڑھوں گی، میں صرف وہ بتا رہی ہوں کہ میں پڑھوں گی، میں نے بھی کسی کو فالو کرا ہے، میں اتنی زیادہ اس میں نالج میں نہیں ہوں، لیکن میں نے جس کو فالو کرا ہے جو مجھے ٹھیک لگتی ہیں، کہ جو آپ کا لائف سائیکل بھی ٹھیک کر لیں، اور ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ بخشوانے والی ہی رات ہے تو کیوں نہ ہم اس میں اس طریقے سے چلیں کہ ہمارے ہمیں اس طریقے سے نماز پڑھیں کہ ہمارے گناہ بخش دیے جائیں۔ تو سیکنڈلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنی قضائے عمری کی نماز پڑھنی چاہیے۔ دیکھیے قضا تو ہم ایسا تو ہے نہیں کہ ہماری ساری نمازیں چلتی آ رہی ہیں، پتہ نہیں کتنی نمازیں ہماری قضا ہوئی ہیں، تو ہم ان راتوں میں قضائے عمری کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو وہ آپ کے اوپر ہے، آپ کون سے وقت کی کتنی نماز آپ کے ذہن میں ہے وہ آپ پڑھ لیں، اور قضائے عمری کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔
اور فورتھ نماز یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ ان نمازوں میں جو ہے نا تہجد کی نماز ضرور ادا کریں۔ تہجد کی نماز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیے پہلے کے لوگوں پہ تو یہ نماز فرض تھی، لیکن ہمارے حضور پاک نے ہمارے لیے جو ہے نا ہماری آسانی کے لیے اتنا وہ کر دیا کہ اس کو نفل بنا دیا کہ میری امت نہیں پڑھ پائے گی فرض میں، تو اس کو نفل عبادت بنا دی، لیکن اس کی فضیلت اور دگنی تگنی کر دی۔ تو ہمیں تہجد کی نماز ادا کرنی چاہیے۔ تو یہ فورتھ نمازیں ہیں۔ اگر ہم پھر اس کے بعد یہ نہیں کہ اگر آپ نماز سے الگ آپ قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن پاک اس مہینے اس آخری عاشرے میں ہی نازل ہوا، تو قرآن پاک کی بھی بہت خاص فضیلت ہے۔ استغفار کی تسبیح، درود پاک کی تسبیح، ایک تسبیح تو ضرور پڑھیں، اور زیادہ ہو جائے تو that's all about my vlog. If you like my vlog, so do like, subscribe and share my video. Till then, Allah Hafiz and thanks for watching my video.